اٹھا کر دیکھو۔ آج کل فلسطین کا پروپیگنڈا عوامی سطح پر بڑا چل رہا ہے، ذرا فلسطین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ 1917 سے لے کر آج تک کے اس 100 سال کا جائزہ لو کہ کہاں کہاں تمہاری لیڈرشپ نے، نااہل لیڈرشپ نے فلسطینیوں کے لیے گڑھا کھودا، اشتعال انگیزی پیدا کی، عسکریت پسندی سکھائی۔ جب موقع تھا اس خلافت عثمانیہ کو جو مسلمانوں کی حکومت تھی جیسی کیسی بھی تھی، تو اس کو شکست دینے کے لیے تم اعلی کار بنے سامراج کے، برطانیہ کے۔ فلسطینیوں کی لیڈرشپ وہی انگریزوں کو لا کر وہاں بٹھانے والے ہیں یروشلم میں، اور وہاں سے لے کر اب تک۔ اب یہاں کے بڑے بڑے اسلامی لیڈر اسلام کے نام پر تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ جی یہودیوں نے یوں کیا، رعب پیدا کیا جاتا ہے ان کا، صہیونیت کو گالی دی جاتی ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکا جاتا۔ بھائی دشمن نے تو دشمنی کا کام کرنا ہے، اس یہودیت یا صہیونیت کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا کہ انہوں نے تو اپنے ہی بندوں کو بھی قتل کیا تھا۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون، انہوں نے تو اپنے یہودی قتل کر دیے مفاد پرستی کی بنیاد پر۔ مسئلہ یہودیت، اسلام اور عیسائیت مذہب کا نہیں ہے، یہودی نے تو یہودی کو قتل کیا ہے۔ اگر مذہب کی بات ہوتی تو یہودی کو قتل کرتا۔ قرآن جو تجزیہ کر کے بتلا رہا ہے وہ ہے کہ امراؤکم بخلاؤکم شحا مطاعا ہوا متبعا، اصولی بات ہے نا۔ وہ ہوا متبعا یا شحا مطاعا، ایک یہودی، ایک صہیونی، ایک عیسائی، ایک مسلمان، ایک ہندو ہو تو غلط ہے، قرآن کہتا ہے۔ اچھا جی، اگر نیتنیاہو جو ہے وہ ہوا متبعا ہے، شحا مطاعا ہے، وہ امراء میں سے شرار ہے، تو ماشاءاللہ تمہارے 60 ملکوں کے حکمران کیا ہیں؟ ان کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے اپنی قوموں اور ریاستوں کے لیے خیار حکم کا کام کیا ہے یا شرار حکم کا کام کیا ہے؟ وہ قتل و غارت گری کا کیا ارتکاب نہیں کر رہے؟ کیا یہ ساری حکومتیں اس خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے جو 500-600 سال سے انسانیت پر حکمرانی کر رہی تھی، یہ سارے کے سارے لیڈر اس کے لیے استعمال نہیں ہوئے؟ پھر یہ سب کے سب لیڈر فلسطینیوں کے قتل عام کے اندر شریک نہیں ہے؟ کس کو بھولے ہیں اردن کا قتل عام، کس کو بھولا مصر میں تباہی بربادی، کس کو بھولا صابرہ شتیلہ کے کیمپ، کس کو بھولا شام بیروت کے اندر تباہی اور بربادی فلسطینیوں کو دنیا بھر میں بکھیرنے کی؟ وہ تو ان میں سے کوئی یہودی نہیں تھا، وہ سارے مسلمان تھے جی، حق کے نمائندے اور روشنی اپنے آپ کو کہلاتے تھے۔ مسئلہ مذہب کا نہیں، مسئلہ سرمایہ پرستی، خواہش پرستی، بد اخلاقی، آمریت، ظلم اور ناانصافی کا ہے۔ وہ مسلمان کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے، اصولی بات کرو کہ جی مسلمانوں کو یہودی ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان بچانا چاہتا ہے، یہ 57 مسلمان فلسطینی مظلوموں کو بچانا چاہتے ہیں۔ پچھلے 100 سال سے 1948 سے جنگ لڑ رہے ہیں فلسطینی، لڑائی پر انہیں ابھارا گیا۔ 48 سے لے کر اب تک جب بھی جنگ ہوئی، فلسطین کا علاقہ کم ہوا، اسرائیل کا علاقہ بڑھ گیا، فلسطینی بکھر گئے، نسلیں قتل ہو گئی، زمین دشمن نے ہتھیا لی۔ ہر جنگ میں، ہر موقع پر۔ تو اگر یہ عوام، یہ تحریکیں، یہ پارٹیاں اگر یہ کام کر رہی ہیں، یہ 4 کام ان کی لیڈرشپ کر رہی ہے، شحا مطاعا ہوا متبعا دنیا مؤثرۃ واعجاب کل ذی رأی برأیہ۔ وہ فلسطینی تو ایک جگہ پر رائے پر اکٹھے نہیں ہو رہے، محمود عباس کچھ کہتا ہے اور اسماعیل ہانیہ کچھ اور کہتا ہے، اس کی نیچے کی لیڈرشپ
عرب قسام بریگیڈ کچھ اور کہتا ہے، اعجاب کل ذی رأی برأیہ نہیں ہے۔ ایک عرب لیگ کے اجتماع کے اندر عرب تو اکٹھے نہیں ہو رہے، ان کا کوئی متفقہ اعلامیہ اس حوالے سے نہیں ہے۔ اعجاب کل ذی رأی، قطر کی کچھ اور رائے ہے، عرب کی کچھ، سعودی عربی کچھ اور رائے ہے، فلانے کی کچھ اور رائے ہے، لیبیا مصر کچھ اور راگنی الاپ رہے ہیں۔ سارے اسلامی ممالک اور اسلامی ممالک کے سربراہوں کی میٹنگ ہوئی ہے، تو ان اسلامی 57 مسلمان ملکوں نے کوئی بات کی ہے؟ دعائے خیر کر دینا، چندہ مانگ لینا اور چندے کے نام پر ان کو رسد پہنچا دینا، یہ کیا بات ہوئی؟ امریکہ کے اڈے جن جن مسلمان ملکوں میں موجود ہیں، اور امریکہ کے شہ کے بغیر صہیونیت ننگا ناچ نہیں کر سکتی، تو کیوں نہیں وہ ختم کرتے تھے؟ کیوں نہیں مقابلے میں لاتے؟ ان کو دیس نکالا کیوں نہیں دیتے؟ یہی تو وہ لیڈرشپ ہے جو ان 4 امراض میں مبتلا ہے۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، ملک کیا کہہ رہے ہیں، جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں، پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں، دع العوام، عوام کو چھوڑ دو، علیک بخاصۃ نفسک، تو اپنی رائے امر بالمعروف کی جو صحیح اور درست رائے ہے، ونہی عن المنکر، اور جو منکر ہے انسانی بنیادوں پر، بات انسانیت کی ہوگی۔ آج انسانیت چٹخ رہی ہے، فلسطینی معصوم بچوں کی لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں، فلسطین ادھیڑا جا رہا ہے، غزہ دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ بنا دیا گیا، اور ان کے لیڈر مذاکرات کر رہے ہیں کہ جی اس کی سیکورٹی اسرائیل کو دے دی جائے کہ نہ دے دی جائے۔ مذاکرات سے مسئلے حل ہوتے ہیں، عملی اقدام کیا ہے؟ دنیا بھر میں قوموں نے آزادی حاصل کی ہے، عدم تشدد، سیاسی شعور، جمہوری طاقت اور قوت اور قومیت کی اساس پر جدوجہد اور کوشش ہے۔ یہاں تمہارے لیڈر ہیں جو نیشنلزم کے دشمن ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ کون سا اسلام؟ یہ اسلامی ممالک تو ایک جگہ پر متفق نہیں ہوئے، تو کون سے اسلام کی بات کرتے ہو؟ بات قوم کی ہے، اور اگر تمہارے نزدیک اسلام بھی قوم ہے تو 57 مسلمان ملکوں کی ایک قوم ایک فیصلہ کیوں نہیں کر رہی؟ سارے کلمہ پڑھتے ہیں، ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک تعلیم ہے، ایک دین ہے، تو سارے کے سارے مل کر ایک قوم بنے تو ایک نظریہ دے، ایک فیصلہ کرے۔ ان کے مختلف فیصلے کیوں ہیں؟ وہ تمام پارٹیاں جو اسلام کا دم سابقہ یا لاحقہ لگاتے ہیں، جماعت کے ساتھ اسلامی لگائیں گے، جمعیت کے ساتھ اسلام لگائیں گے، کہیں پہلے اسلام ہے کہیں بعد اسلام ہے، ملک ہے جن کے ساتھ اسلام آگے پیچھے لگا ہوا ہے، ذرا ان کی رائے کیا ہے؟ اگر اسلام ہی قومیت ہے تو یہ قوم فیصلہ کرے نا کہ کفر یا ظلم کے خلاف کیا اقدام کرنا ہے۔ جی ظلم ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، اور ظلم کروانے میں یہ برابر کے شریک ہے۔ عمر فاروق تو طاقتور ترین فوج کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے فوجیوں کے قتل، مسلمانوں کے قتل سے اجتناب برتنا ہے، تمہیں ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اور یہاں عملاً ثابت ہو چکا ہے کہ ایک طرف 25,000 بیچارے فلسطینی مر گئے اور ایک طرف 2-3 ہزار مر گئے۔ تباہی بربادی کہاں اتر رہی ہے؟ فلسطین پر۔ یہ وہ لیڈرشپ کی جہالت، لیڈرشپ کی خواہش پرستی، لیڈرشپ کی شرارت جس سے قتل انسانیت کا ارتکاب ہوا، اور پھر ہر مرحلے میں جلا وطن بنانے کے لیے۔ ماشاءاللہ اسرائیل کے چاروں طرف عرب ملک ہیں، وہ ریفیوجی کیمپ بنانے کے لیے تیار ہیں، مصر بھی تیار ہے، اردن بھی تیار ہے، لبنان بھی، بیروت بھی تیار ہے، سعودی عرب بھی تیار ہے، لو جی ہمیں دے دو۔ یعنی جو سامراج چاہتا ہے کہ فلسطینی فلسطین کی ریاست سے باہر نکل کر اسرائیل کے حوالے سرزمین کر دیں، تو اس میں تو ممد و معاون ہیں جلا وطن بنانے کے لیے۔ تخرجون انفسکم من دیارکم، جو وہاں ہیں
انہیں قتل کروایا جا رہا ہے اکسا اکسا کر، اور جو باقی ادھر ادھر بھاگنے کے لیے تو کہتے ہیں جی وہ جی بارڈر کھولے، مصر اردن بھی بارڈر کھولے، فلاں بھی بارڈر کھولے تاکہ نکل کر، بھائی جو مقصد ہے سامراج کا وہ تو پورا ہو رہا ہے، صہیونیت کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ ایسی جھوٹی لیڈرشپ سے برات کا اعلان کرنا یہ دین کی تعلیمات کی بنیادی خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی جھوٹی لیڈر سے برات کا اعلان کیا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ عراق کے وہ عوام اور ان کا لیڈر، ان کا اپنا باپ لأبیہ آزرا، جی اس سے برات کا اعلان کیا کہ تمہاری یہ لیڈرشپ، انسانوں کو غلامی کے سکھاتے ہو، بتوں کے سامنے جھکنا سکھاتے ہو، براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ یہ وہ نظریہ اور سوچ ہے، اور اگر دنیا نہیں مانتی تو علیک بخاصۃ نفسک، ایک باشعور فرد، باشعور مسلمان، مفہم کی تقلید کرنے والا فرد، سمجھدار، اس پر ذمہ داری ہے کہ علیک اپنی رائے تو درست رکھو، اپنی سوچ تو درست رکھو، اپنا فکر تو صحیح رکھو، پروپیگنڈے سے متاثر مت ہو۔ نفس کا جو خاصہ ہے، روح ملکوتی ہے، عقل ہے، شعور ہے، نقطہ نورانی ہے تمہاری روح کا، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس میں جو ایمان ہے اس ایمان کی حقیقت پر نظر دوڑاؤ، اور دال عوام کو چھوڑ دو۔ عام لوگوں کی کیا رائے ہے جی، اس کا اعتبار نہیں ہے، عام پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اپنے نظریے پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، معروف کو سمجھنا اور منکرات کے خلاف مزاحمتی شعور رکھنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور معروف و منکر فرقہ وارانہ نہیں ہوتے، یاد رکھو، وہ تمام انسانوں کے مشترک ہیں۔ تورات کی کوئی آیت یہ نہیں کہتی کہ جی جھوٹ بولنا جو ہے معروف ہے، انجیل کی کوئی آیت نہیں کہتی یہ بات، ویدک دھرم کی کوئی کتاب نہیں کہتی، کوئی وید نہیں کہتی، حتیٰ کہ اس جدید دور کے انسانی گھڑے ہوئے مذاہب بھی، کیپٹلزم ہو یا سوشلزم، وہ جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتے ہیں؟ نہیں۔ تو انسانی بنیادوں پر سوچئے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، زاویہ فکر انسانیت کی اساس پر معروف اور منکر کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ جو منکر ہے وہ منکر چاہے ایک یہودی کرے، عیسائی کرے، ہندو کرے، مسلمان کرے، عرب کرے، عجم کرے، وہ منکر ہے، غلط ہے۔ معروف جو بھی کرے وہ درست ہے۔ تو آج اپنی سوچ کو وسیع کرنا، حقائق کو سمجھنا، اور جو عوامی پروپیگنڈا ہے اس کے اثر سے بچانا، استقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر قائم رہنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو درست تناظر میں سمجھنے اور دین اسلام کی سچی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیمات کو درست تناظر میں سمجھنے اور اپنی رائے پر مستحکم شعور رکھنے اور منفی رویوں اور پروپیگنڈے کے زیر اثر بنائی جانے والی آراء سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔